अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रेमंड बेकर की किताब कैपिटलिज्म्स एक्लिस हील में से बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के करप्शन स्कैंडल्स में से एक और स्कैंडल आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने दो बड़ी डील्स की तफसीलात इसी किताब में से आपको बताई थी। एक डील जो थी वो ट्रैक्टर इंपोर्ट करने की डील थी। पोलैंड से ये ट्रैक्टर इंपोर्ट किए जाना थे। ये जो ठेके थे इनकी मालियत 1994 के अंदर 83 मिलियन डॉलर्स थी और इसमें से जरदारी साहब ने मुबैना तौर पर एक अपनी ऑफशोर कंपनी के अकाउंट में 7% जो कमीशन था वो बटोरा था। दूसरी जो डील थी उसका हुजम जो था वो बहुत बड़ा था, अरबों डॉलर्स की थी और ये थी फ्रांस से फाइटर तैयारों की खरीदारी की डील। फ्रांसी जो कंपनियां थी उनके साथ जो थे मामला तय पा गए थे जरदारी साहब के और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। 4 अरब डॉलर्स मालियत की ये बहुत बड़ी डील थी और अगर ये कामयाब हो जाती और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ना टूटती एन मौके के ऊपर 58(2)B के तहत सदर फारूक लगारी की जानिब से, तो इस डील के इख्तिताम पर और हतमी शक्ल मिलने के बाद 200 मिलियन डॉलर्स की रकम जो थी फ्रांस की कंपनियों से जिनसे ये तैयारी खरीदे जाना थे पाकिस्तान के लिए बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खाते में आ जाते, उनके हिस्से में आ जाते। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि ये हुकूमत टूट गई और पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती थी कि वो जो थे उनकी इतनी बड़ी जो चोरी थी इस डील में जो उनको चूना लगने वाला था, अरबों रुपए जो बनते थे उस टाइम भी और आज की कदर भी डॉलर के हिसाब से अगर देखी जाए तो वो इस बहुत बड़ी चोरी से बच गए। इस वीडियो में मौजूदा वीडियो में जो करप्शन स्कैंडल हमने आपके सामने रखना है वो आसिफ अली जरदारी और ARY इंटरनेशनल जो हैं उनके माबैन होने वाला एक लेन देन था। रिश्वत के बदले उनको जो इंपोर्ट लाइसेंस दिया गया था ARY इंटरनेशनल को मुबैना तौर पर बकौल रेमंड बेकर साहिब, उसकी तफसीलात जो हैं इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। ये भी बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल था और इसका ताल्लुक भी जो है 1994 से है, बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के दौरान। इस डील से मुतल्लिक रेमंड बेकर साहब ने जो कुछ लिखा है कैपिटलिज्म्स एक्लिस हील में, जो कि एक मुस्तनद किताब है, पूरी दुनिया में एक क्रेडिबल इसको डॉक्यूमेंट समझा जाता है, वो मैंने उसका तर्जुमा किया हुआ है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपके सामने उन्हीं के अल्फाज में रख देता हूँ। उन्होंने बयान किया है कि गोल्ड डील जो थी, जिसकी आगे उन्होंने तफसीलात भी शेयर किया, मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि गोल्ड डील ने इन ख्वाहिशमंद क्लिप्टोक्रेट्स यानी कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को कुछ तसल्ली दी। ये अल्फाज उन्होंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि उनके हाथ से 200 मिलियन डॉलर जो थे हुकूमत टूटने के बायस चले गए थे। ये उन्होंने चूंकि पहले लिख दिया था बयान और इस डील की तफसीलात वो बाद में लिख रहे हैं, तो अपने तरीके से उन्होंने ये चीज़ दी है कि इन ख्वाहिशमंद एस्पायरिंग क्लेप्टोक्रेट्स को यानी कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को गोल्ड डील ने जाकर कुछ तसल्ली दी और पैसा बनाने का इनको मौका मिल गया था इस डील की मदद से। अब यहाँ पर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया क्लेप्टोक्रेट्स, ये बहुत संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। क्लेप्टोक्रेट्स उन हुक्मरानों को कहते हैं जो ऐसी हुकूमत का हिस्सा होते हैं जो हुकूमती वसाइल को, हुकूमती ताकत को और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करती है पैसा बटोरने के लिए, माल बनाने के लिए, करप्शन के लिए। और जिस निज़ाम के अंदर क्लेप्टोक्रेट्स काम करते हैं उस निज़ाम को क्लेप्टोक्रेसी कहा जाता है। जैसा कि जिस निज़ाम में डेमोक्रेट्स होते हैं, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेट्स होते हैं, उस निज़ाम को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं। इसी तरीके से जो चोरी का या करप्शन का निज़ाम होता है जिसमें माल बनाने का काम करते हैं हुक्मरानी करने वाले रूलर्स, उनको क्लेप्टोक्रेट्स कहा जाता है। और रेमंड बेकर साहब ने यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को एस्पायरिंग क्लेप्टोक्रेट्स कहा है और आजकल की जो हुकूमत है इसको भी जो है क्लेप्टोक्रेट्स कहा जाता है। ये आपने ये जो इस्तिलाहात हैं ये सुनी होगी। आगे उन्होंने सोने की जो है गोल्ड की अहमियत बताई है। हमारा जो खिता है इसके अंदर कि सोना जो है ये एशियन सब कॉन्टिनेंट में सकाफती तौर पर अहम जो है चीज़ है। पाकिस्तान, भारत और दीगर जो मुल्का ममालिक हैं इसमें इस गैर पैदावारी असासे यानी कि सोने के ऊपर 100 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमाया कारी होती है।
مزید انہوں نے لکھا کہ اسمگلنگ جو ہے یہ بہت بڑا کاروبار ہے۔ اب آگے انہوں نے اس جو ہے اسکینڈل کی تفصیلات شیئر کی ہیں کہ پاکستان کے دبئی میں موجود ایک سونے کے ڈیلر عبدالرزاق یعقوب نے خصوصی امپورٹ لائسنس مانگا، یہ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے دوران۔ 1994 میں زرداری نے برٹش ورجن آئی لینڈز میں جب انہوں نے لائسنس مانگا اور سونے کی امپورٹ کا یہ پروسیس شروع ہوا تو زرداری صاحب نے اپنا پیسے بنانے کا کھیل مبینہ طور پر شروع کر دیا، اور اس سے متعلق انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ 1994 میں زرداری نے برٹش ورجن آئی لینڈز میں ایک اور آف شور کمپنی کی بنیاد رکھ دی جس کا نام جو تھا MS کیپریکون ٹریڈنگ تھا۔ تو جیسے جیسے کسی بھی ڈیل میں سے ان کو پیسہ ملتا وہ نئی آف شور کمپنی کی بنیاد رکھ دیتے تھے، یا پھر پرانی جو کمپنیاں ہوتی تھی ان کے جو اکاؤنٹس تھے ان میں وہ کرپشن کا، رشوت کا پیسہ وصول کرتے تھے۔ تو جب یہ جو تھا امپورٹ لائسنس مانگا عبدالرزاق یعقوب صاحب ARY انٹرنیشنل کمپنی کے مالک نے، تو زرداری صاحب نے اسی ٹائم ایک آف شور کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس کا نام تھا MS کیپریکون ٹریڈنگ۔ پھر 1994 کے آخر میں جینس شلیگ ملچ، یہ ان کا نام ہے، جو کہ ایک سوئس وکیل ہیں اور یورپ میں بھٹو خاندان کے اٹارنی تھے، اس ٹائم وکیل تھے اس خاندان کے، اور 20 برس تک قریبی دوست بھی تھے رہے اسی خاندان کے، بھٹو اور زرداری خاندان کے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو زرداری صاحب نے کمپنی بنائی تھی کیپریکون ٹریڈنگ آف شور کمپنی، اس کا سٹی بینک کی جو دبئی کے اندر برانچ تھی اس میں اکاؤنٹ کھلوایا۔ اس اکاؤنٹ سے متعلق انہوں نے بتایا کہ 1999 کی امریکی سینٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ امریکی سینٹ کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق شلیگ مل جو تھے، جو بھٹو اور زرداری خاندان کے پرانے وکیل تھے اور دوست تھے، انہوں نے دبئی کے بینکر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ کمپنی کے بینیفیشل اونر زرداری ہیں، اور اکاؤنٹ مینیجر نے اکاؤنٹ کے بینیفیشل اونر کا کبھی پوچھا ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ جو اکاؤنٹ انہوں نے سٹی بینک کی دبئی کی برانچ میں کھلوایا تھا، اس سے متعلق انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ جس کمپنی کے لیے کیپریکون، جس کا نام تھا MS کیپریکون ٹریڈنگ، اس کے لیے وہ اکاؤنٹ کھلوایا تھا، انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا بینک والوں کو کہ اس کا جو بینیفیشل اونر ہے، جو اس کے بینیفیشری ہیں، وہ آصف علی زرداری ہیں۔ دبئی میں اکاؤنٹ کھلوانے کے فوری بعد شلیگ ملچ نے سٹی بینک سوئٹزرلینڈ سے معاہدہ کیا، جس کے تحت شلیگ ملچ کی جانب سے بینک کو ریفر شدہ ہر کلائنٹ سے بینک نے پہلے 3 برس جو ریونیو کمانا تھا اس میں سے 20% جو تھا یہ شلیگ ملچ کو دینے کی ضمانت دی گئی۔ دوسرے الفاظ میں اس سے متعلق انہوں نے بتایا کہ دوسرے الفاظ میں سٹی بینک نے ان پیسوں پر شلیگ ملچ کو فائنڈر فیس دینا تھی جو انہوں نے مشکوک ذرائع سے لانا تھا، یعنی کہ انہوں نے اکاؤنٹس لانا تھے جن کے اندر دولت آنی تھی، اور اس دولت سے جو 2 نمبر دولت تھی، کالا دھن تھا، اس سے جو پیسے ریونیو بننا تھا وہ بینکوں نے معاہدہ کر لیا کہ 3 برس تک وہ ریونیو ہم آپ کو دیں گے، جو بھٹو اور زرداری خاندان کا وکیل تھا۔ یعنی کہ 2 نمبر جو لوگ تھے جو اپنے ملکوں کو لوٹ رہے تھے، کلیپٹوکریٹس تھے، جیسا کہ ریمنڈ بیکر صاحب نے لکھا تھا، ان کے لیے جو وہ کام کر رہے تھے، فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور آگے جو بینک جو تھے اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا شلیگ ملچ کے ساتھ کہ آپ جو بھی اکاؤنٹ کھلوائیں گے ہم آپ کو فائنڈر فیس دیں گے، اور 3 برس تک جو ریونیو آئے گا، 2 نمبر دھن جن اکاؤنٹ میں ہوگا، اکاؤنٹ کھولنے والوں کے کا جو ریونیو آئے گا بینک وہ آپ کو دے گا۔ یہ ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ تو سٹی بینک نے سوئٹزرلینڈ میں زرداری کے 3 اکاؤنٹس کھولے، مزید انہوں نے یہ لکھا ہے، جس میں شلیگ ملچ نے دستخط کیے تھے۔ تو یہ جو شلیگ ملچ صاحب تھے یہ پوری دنیا میں جتنا بھی 2 نمبر دھن تھا، پیسہ تھا، یہاں سے لوٹا جا رہا تھا، یہاں سے جو ٹھیکے دیے جا رہے تھے بے نظیر بھٹو حکومت کی جانب سے، اور زرداری صاحب جس چیز کو ہینڈل کر رہے تھے، ان میں جو بھی دولت بیرون ملک مینیج کی جا رہی تھی، آف شور کمپنیاں کھولی جا رہی تھی، ان کے جو اکاؤنٹس کھلوا رہے تھے، بیرون ملک جائیدادوں کو جو مینیج کر رہے تھے، اس ٹائم ریمنڈ بیکر کی کتاب کیپٹلزم ایکلیس ہیل کے مطابق وہ شلیگ ملچ صاحب ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ مزید انہوں نے اس اسکینڈل سے متعلق لکھا ہے کہ سٹی بینک کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکتوبر 1994 میں عبدالرزاق یعقوب کی کمپنی ARY انٹرنیشنل ایکسچینج، یہ ان کی کمپنی تھی، اس نے زرداری کی آف شور کمپنی جو انہوں نے کھلوائی تھی کیپریکون، اس کے دبئی کے اکاؤنٹ میں $10 ملین جو یعنی کہ $1 کروڑ جمع کروائے اکتوبر 1994 میں۔ اب آف شور کمپنی بن گئی، اس کا اکاؤنٹ کھلوا دیا ان کے اٹارنی نے، شلیگ ملچ صاحب نے، سارے انتظامات ہو گئے۔ عبدالرزاق یعقوب صاحب جو تھے وہ مانگ چکے تھے امپورٹ لائسنس، زرداری صاحب جو تھے وہ اپنا پیسے لینے کا مبینہ طور پر سارا انتظام کر چکے تھے،
اس کے اندر اب اکتوبر 1994 کے اندر عبدالرزاق یعقوب کی کمپنی ARY انٹرنیشنل ایکسچینج جو تھی اس نے $10 ملین جمع کروا دیے۔ آگے ریمنڈ بیکر صاحب نے لکھا ہے کہ دسمبر 1994 میں عبدالرزاق یعقوب کو خصوصی امپورٹ لائسنس مل گیا اور انہوں نے اگلے 3 برس میں $500 ملین سے زائد سونے کی صورت میں پاکستان بھیج دیا۔ تو اب یہ دیکھیں اکتوبر 1994 میں انہوں نے $10 ملین جو تھے وہ زرداری کی جو آف شور کمپنی تھی اس کے دبئی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، اور اس کے بعد نومبر پھر دسمبر کے اندر 1994 میں کیا ہوا، عبدالرزاق یعقوب صاحب کے اوپر خصوصی مہربانی ہو گئی بے نظیر بھٹو کی اس ٹائم کی حکومت کی، اور ان کو خصوصی امپورٹ لائسنس مل گیا جس کے مطابق انہوں نے آئندہ جو 3 برس کا عرصہ تھا اس میں $500 ملین مالیت کا جو سونا تھا وہ سونے کی صورت میں پاکستان بھیجا۔ یہ لکھا ہے ریمنڈ بیکر صاحب نے۔ مزید انہوں نے اسے متعلق لکھا ہے کہ سٹی بینک کے سوئس اور دبئی کے اکاؤنٹس میں اضافی فنڈز کا بہاؤ ہوا، اب مزید پیسہ بھی آیا سٹی بینک کے جو سوئس اور دبئی کے اکاؤنٹ سے زرداری خاندان کے، ان کے اندر مزید فنڈز بھی گئے۔ اس کے علاوہ سٹی بینک چینل آئی لینڈز میں بھی فنڈز منتقل کیے گئے۔ چینل آئی لینڈز کے اندر جو ان کی آف شور کمپنیاں تھیں یا وہاں پر جو ان کے آف شور کمپنیوں کے وہ تھے اکاؤنٹ تھے بینک کے اندر، وہاں پر بھی مزید سرمایہ آیا۔ جیسے جیسے امپورٹ بڑھتی گئی، مال بنتا گیا، اس میں سے زرداری صاحب کا مبینہ طور پر جو حصہ تھا یہ انہوں نے انڈیا دیا ہے کہ وہ بھی بڑھتا گیا۔ اکاؤنٹ جو تھے ان میں جو پیسہ تھا لاکھوں ڈالر سے ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی، کروڑوں کے اندر وہ جاتا گیا۔ تو یہ انہوں نے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں۔ سونے کی ڈیل سے متعلق انہوں نے انکشافات کیا ہے کہ جیسے ہی اکتوبر 1994 میں $10 ملین زرداری کی آف شور کمپنی اکاؤنٹ میں چلے گئے، اس کے فوری بعد دسمبر 1994 میں جو تھا خصوصی امپورٹ لائسنس مل گیا عبدالرزاق یعقوب صاحب کو، جو مالک تھے ARY انٹرنیشنل ایکسچینج کے۔ یہ وہی کمپنی تھی جس نے کیپریکون آف شور کمپنی کے اندر $10 ملین جمع کروا دیے تھے۔ دیگر بھی تفصیلات ہیں، ایک اور سٹوری بھی اس سے متعلق ہم کریں گے بھٹو اور زرداری خاندان سے متعلق، اسی کتاب میں سے یہ پوری سیریز ہوگی۔ اس کے بعد ہم جو ہے شریف خاندان کا جو مبینہ طور پر مال کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے، بیرون ملک جائیدادیں ہیں، اس سے متعلق جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ بھی آپ کے سامنے سیریز کر کے پوری ویڈیوز کی رکھیں گے۔